اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک اور ماہ پربرکت رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی وی آئی پی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور خیر و عافیت اور جدیت اور سنجیدگی کے ساتھ، تمام سیریسنس کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے اپنی کتاب ہدایت میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس عبادت کو بہترین سلیقے سے انجام دینے کا مہینہ ہے یہ ماہ مبارک رمضان، جو تقریباً آدھا ہم سے بچھڑ گیا۔ اتنے ہی جملے کافی ہیں اس کو جگانے کے لیے کہ جو جاگنا چاہتا ہے، لیکن جو سونا چاہتا ہے یا جو سونے کی نقل کرتا ہے یا جو زبردستی اپنی آنکھ بند کرتا ہے، اس کو آپ کسی طرح نہیں جگا سکتے۔ جو سو رہا ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اسے ہرگز نہیں جگایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، کل ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، کچھ جملات دعا کے رہ گئے اور اس کے بعد ہم نے دوسرے جملات شروع کر دیے۔ ان جملات کو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دعا میں جو دعائیہ حصہ آیا تھا اس کے آخری جملات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم تب علی حتی لا اعصیک، اے میرے معبود ایسے توبے کی اور ایسے پلٹنے کی توفیق عطا فرما، یا تو میری جانب ایسا پلٹ جا کہ پھر میں کبھی گناہ نہ کروں۔ میں گناہ سے بیزار آ گیا ہوں، میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں جب میں گناہ کرتا ہوں، مجھ سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں تو مجھے خود بھی پریشانی ہوتی ہے۔ پروردگار تو کچھ ایسا کر کہ میں ایسی توبہ کروں، تو ایسا میری جانب پلٹے، میں تیری جانب ایسا پلٹوں کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو۔ وَأَلْهِمْنِيَ الْخَيْرَ وَالْعَمَلَ بِهِ، پروردگارا شیطان ایک جانب سے مجھ پر الہامات کرتا رہتا ہے، شیطان مجھ پر وسوسے کرتا رہتا ہے اور میں اس کے زد میں آتا ہوں۔ پروردگارا تو یہ کام کر کے مجھ پر نیکیوں کو الہام فرما، وَأَلْهِمْنِيَ الْخَيْرَ، نیکی تو مجھ پر الہام فرما اور اس پر عمل کرنے کو بھی تو ہی مجھ پر الہام فرما، یعنی تو اپنی طرف سے میری ہدایت فرما تاکہ ان نیکیوں کو کہ جن کے بارے میں مجھے الہام ہوا ہے ان پر میں عمل کر سکوں۔ عزیزان گرامی، پس اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جسے کوئی مولوی، کوئی استاد، کوئی پروفیسر، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو وہ الہام ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا خداوند متعال سے ڈائریکٹ ایک رشتہ نہیں ڈیولپ ہوتا، آپ ان الہامات کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اور ہماری تمام محنت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ رشتہ، اہل بیت علیہم السلام کی ہدایت اور کلام کی روشنی میں۔ وَخَشْيَتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا أَبْقَيْتَنِي، پروردگارا دن رات اپنی خشیت مجھ پر الہام فرما، یعنی دن رات تیرا بھرم میرے دل میں ہو، دن رات میں اس طرح زندگی گزاروں کہ جیسے میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک گھر کو تصور کریں، میں ہمیشہ مثالیں ایسی سادہ دیتا ہوں تاکہ معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ گھر میں باپ کے آنے سے پہلے بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے، بچوں کی شیطانی کا، بچوں کے ماں کو تنگ کرنے کا کیا عالم ہوتا ہے، اور جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد بچوں کے اندر خود بخود انہیں ان کے رفتار میں تبدیلی آ جاتی ہے، فلٹر لگ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ باپ کی خشیت۔ اسی طرح اگر انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کے محضر میں فرض کرنے لگے تو خود بخود اس کے جوارح اور جوانح میں وہ حرکات اور وہ سکنات فلٹر ہو جاتے ہیں جو یہ اس بات کو زیب نہیں دیتے کہ پروردگار متعال کے سامنے ان کو انجام دیا جائے، اور خود بخود وہ حرکات اور سکنات جاری ہوتے ہیں۔
جن کے باعث پروردگار متعال کی مرضی حاصل ہو، اسے کہتے ہیں خشیت۔ یا رب العالمین، اے تمام ہستی کے رب۔ اب ہم آتے ہیں دعا کے اس حصے پر کہ جس کے حوالے سے ہم نے پچھلے ریکارڈنگ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں ایک غلام کی طرح جاتے ہیں اور پروردگار متعال سے ایک سوال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب سوال ہے۔ سب سے پہلے آپ اس مثال پر توجہ کیجئے تاکہ آپ کو جو انداز بیان ہے، جو گفتگو کا لیول اور مقام ہے، اس سے آپ کو آشنائی ہو کہ یہ گفتگو کس مقام پر ہو رہی ہے۔ آپ تصور کریں ایک ایسا گھرانہ ہے جس میں ایک بیٹا ہے، جو یہ بیٹا ناخلف ہے، یعنی ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور ماں باپ جب اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب کچھ عرصے تک ماں باپ اس کے ساتھ بحث و گفتگو کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو راہ راست پر ہدایت کریں، کسی نہ کسی طرح اس سے کوئی کام لیں۔ اگر روٹی لانا اس کی ذمہ داری ہے تو ماں کئی دفعہ اس کو یاد دلاتی ہے، یا بہن کو اسکول سے لانا ہے تو کئی دفعہ یاد دلاتی ہے۔ جو بھی ذمہ داریاں ہیں، کہ جن ذمہ داریوں کو اس لیے ماں باپ اس کے گردن پہ نہیں ڈال رہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ، یعنی وہ خود سست ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو انجام نہ دے، بلکہ اس لیے ان ذمہ داریوں کے اس کے گردن پہ ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی اپنی تربیت ہو۔ اب وہ کچھ عرصے تک اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اس کے پڑھائی کے حوالے سے، اس کے ہوم ورک کے حوالے سے، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے اور بدتمیزی کا بازار اس نے وہ گرم کیا ہوا ہے کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور عصیان میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص اس گفتگو میں رول نہیں ہوتا، گھر میں کوئی ذمہ داری اس کو نہیں دی جاتی ہے۔ اب اگر یہ سمجھدار ہوگا تو یہ اس بات سے یہ نتیجہ نہیں لے گا کہ میری پیروزی ہو گئی، میں فتح پا گیا، اب ماں باپ مجھ پر حکومت نہیں کر سکتے، اب اپنی مرضی کو مجھ پر حاوی نہیں کر سکتے، اب میں اپنے مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر یہ فرزند شعور اور فہم کے ادنا منزل پر بھی ہو تو یہ سمجھ جائے گا کہ اب بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے اور معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، اور اگر یہ اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اب آہستہ آہستہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوگا کہ جس میں اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ رابطہ برقرار کرے، گفتگو کرے، اور وہ ضرور یہ بات پوچھے گا کہ بابا کیا ہو گئے؟ اب آپ کیا بالکل مجھ سے ناراض ہو گئے؟ کیا آپ اتنے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ کوئی مجھ سے خدمت نہیں لینا چاہتے؟ اس گھر میں آپ میری ذمہ داری کسی جگہ پر بھی تعین نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کسی طرح سے مجھے اپنی خدمت میں شامل نہیں کرنا چاہتے؟ یہی سوال وہ اپنے ماں سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ یہی وہ انداز گفتگو ہے جو دعا کے اس حصے میں، جو خوبصورت ترین حصوں میں سے ہے دعا کے، بندہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں اپناتا ہے۔ بندہ اپنا آپ کو ایک غلام فرض کرتا ہے کہ جس غلام پر اب کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، اگر وہ کوئی کام بھی کرنے جاتا ہے تو اسے وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی خدمت بھی کرنے جاتا ہے تو کوئی آ کر اس خدمت کا موقع کو اس سے چھین لیتا ہے اور اس کا ہاتھ خالی رہ جاتا ہے۔ بالآخر یہ غلام اس بات کا احساس کرتا ہے اور اپنے مولا کے در پر جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کو وقت ملتا ہے، ماہ مبارک رمضان کی رات ہوتی ہے، وہ اپنے مولا سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگارا اللہم انی کلما قلتو، پروردگارا اے میرے معبود، میں نے جب بھی کہا قد تہیأت و تعبأت، کہ اب میں تیار ہو چکا ہوں تیری خدمت کے لیے، اب میں آمادہ ہو چکا ہوں تیری خدمت کے لیے، وقمت للصلاۃ بین یدیک، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بہترین نماز تیرے سامنے پیش کروں۔ بہت ہو گئی میری ٹوٹی پوٹی نمازیں، بہت ہو گئی ایسی نمازیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چڑیا زمین پر چونچ مار رہی ہے، اب مجھے ایک اچھی پیاری نماز تیرے بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ جس سے کم میں تو راضی ہو جاؤں۔ میری نمازوں سے تو میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا، تیرا تو معیار اتنا عظیم ہے، تو کیسے میری نمازوں سے مطمئن ہوگا؟ تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے بارگاہ میں ایک نماز پیش کروں، اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بڑے عرصے سے میں نے تجھ سے گفتگو بھی نہیں کی، بڑے عرصے سے میں نے تجھ سے مناجات نہیں کی، اسی لیے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں، یہ
ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ مناجات کروں. وناجیتک، ٹھیک. اللہم انی کلما قلت قد تہیأت وتعبأت وقمت للصلاة بین یدیک وناجیتک. جیسے ہی میں اس خدمت کو تیرے عبادت کے راستوں پر، تیری بندگی کے راستوں پر انجام دینے جاتا ہوں، القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، پروردگارا تو مجھ پر ایک ایسی نیند ڈال دیتا ہے جیسے ہی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. تو میرے تمام حال کو مجھ سے لے لیتا ہے. اب جس حال سے، جس ذوق و شوق سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، وہ ذوق و شوق ہی میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب نماز کا وقت، جب عمل کے میدان میں آتا ہوں تو میرے اندر کسی بھی قسم کی توانائی اور ارادہ باقی نہیں رہتا. وَسَلَبْتَنِي مُنَاجَاتَكَ اِذَا أَنَا نَاجَيْتُ، پروردگارا، اور جب مناجات کے حوالے سے میں میدان عمل میں اترتا ہوں تو مناجات کا حال بھی مجھ سے لے لیتا ہے، اور میں تجھ سے گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہتا. میں ایک چھوٹا سا سجدہ بھی ہفتوں گزر جاتے اور تیرے بارگاہ میں انجام نہیں دیتا. چل اسد کہ میں بیٹھ کر تیرے ساتھ مناجات کروں. پروردگارا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عزیزان گرامی، کیا ہم اپنے آپ کو دعا کے ان جملات سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں؟ کیا یہ دعا کے جملات ہمارے دل کے جملات ہیں؟ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے، کلما قلت قد صلحت سریرتی، یہ تو عبادات کے حوالے سے میرا حال ہو گیا کہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہوں تو ارادے میں بہت ہی ذوق و شوق رکھتا ہوں، لیکن عمل کے میدان میں معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا. اب آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے، اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنے کے اعتبار سے، ایک بہتر انسان بننے کے حوالے سے جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں، کوئی ڈیسیشن لیتا ہوں، کوئی ریزولوشن بناتا ہوں، تو کیا وجہ ہے؟ مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی، کیا وجہ ہے کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اب میں اپنے سریرہ کو، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو اصلاح کروں گا، اپنے نفس کی اصلاح کروں گا. وَقَرُبَ مِن مَجْلِسِ التَّوَّابِينَ مَجْلِسِي، اور جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں، جو تیرے محبوب اور نزدیک لوگ ہیں، جو اپنا وقت مختلف ہوٹلوں پہ ضائع نہیں کرتے، جو اپنا وقت مختلف عجیب و غریب انٹرٹینمنٹ میں برباد نہیں کرتے، جن کے الفاظ میں تیری مدح و ثنا ہوتی ہے، جن کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تیری یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، دو کیٹیگریز انسانوں کا آپ تصور کریں. ایک وہ جن کو بہترین یار پاتے ہیں ہم اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے، دوسرے وہ کہ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا وظیفہ، اپنی رسپانسبلٹی یاد آتی ہے، سنجیدگی یاد آتی ہے. پروردگار متعال نے انہیں خاص نور سے نوازا ہوتا ہے، ہماری گفتگو ان کے اطراف میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان سے فرار اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی آڈیو بھی ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی مجلس بھی ہوتی ہے جس میں اس قسم کی سنجیدگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو تو ہم اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. پروردگارا، مالی، کیا وجہ ہے کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں اپنے وجود کی اصلاح کروں گا اور میں توابین کے بیٹھک میں شامل ہوں گا، جو توبہ کرتے ہیں، جو تیرے محبوب بندے ہیں، عرضت لی بلیہ، مجھ پر ایک بلا نازل ہو جاتی ہے، ازاولت قدمی، اور میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور میں اپنی انہی عادات میں مصروف رہتا ہوں، اسی گیدرنگ میں انہی لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہوں، اور مجھے کبھی توفیق نہیں ملتی کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں. وحالت بینی و بین خدمتے، خلاصہ نتیجہ یہ ہوتا ہے پروردگارا کہ جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ تیری خدمت انجام دوں، چاہے اپنے آپ کو بہتر بنا کے، چاہے کوئی عبادت انجام دے کے، چاہے تجھ سے مناجات و گفتگو کے انداز میں، میرے اور تیرے خدمت کے بیچ ایک فاصلہ آ جاتا ہے. اب اس مثال کو یاد کریں اور ان جملات کا مطالعہ کریں. سیدی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، لعلک عن بابک طردتنی، میرے آقا، میرے مولا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے در سے دھتکار دیا ہے.
وعن خدمتک نحیتنی، پروردگارا ایسا تو نہیں کہ اب تو نے مجھے اپنی خدمت سے، اپنی عبادت سے، اپنی بندگی سے روک لیا ہے. او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی، پروردگارا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے یہ دیکھا کہ میں تیری قدر نہیں کرتا، میں تیرے بندگی کو، تیرے احکام کو، تیرے حکم کو ہلکا سمجھتا ہوں، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. او لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، پروردگارا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگردان ہوں، تیری جانب توجہ نہیں کرتا، تیری کسی آواز پر بھی کان نہیں دیتا، تو اب تو نے میرا شمار اپنے دشمنوں میں سے کیا ہے میرا پروردگار. یہ ہیں عزیزان گرامی وہ جملات، اور ایسے چند اور جملے ہیں جو ہم دعا کے اس مرحلے پر پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. عجیب و غریب جملات ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں اور جلدی جلدی اس کو آگے بڑھائیں اور ختم کریں، یہاں پر روکیں. جو چند افراد اس آڈیو کو سنتے ہیں وہ روکیں یہاں پر اس کو، اور توجہ کریں اور تدبر کریں اور دیکھیں کہ واقعاً اگر پروردگار متعال کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب کوئی رشتہ باقی ہی نہیں رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، دنیا کی تو حقیقت اب تک تو آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. جس دنیا میں بچوں کو لائیو کیمرہ پر روندتے ہوئے دکھایا جائے اور اس دنیا کی عدالت کی تنظیمیں اور تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں ظالم کا ساتھ دیں، اس دنیا کی حقیقت اگر آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی تو پروردگار متعال آپ کی مدد فرمائے. لیکن اگر دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور اب آپ کو پتہ چل گیا کہ دنیا اور دنیا والوں میں سے کسی سے بھی آپ کو کوئی اچھائی نصیب نہیں ہونے والی، آخر تک آپ کو ایسے ہی اپنی کم سے کم روزی کے لیے، کم سے کم کسی پوسٹ کے لیے، کچھ خیر حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جان کی بازی آخر تک لڑانی ہے اور صرف لڑتے رہنا ہے. تو ایسی دنیا میں اگر آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ اب خدا کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب خداوند متعال نے بھی آپ کو اپنی خدمت سے روک لیا ہے، تو کیا یہ واقعاً وحشت کی بات نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اسی لمحہ فکریہ پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.